یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل اے مرسل پاکیزہ خو کس خلق کا پیکر ہے تو قرآن ہے گویا ہو بہو یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رمضان نور اسپیشل کی ایک اور خوبصورت نشست کے ساتھ آپ کی میزبان سلمیٰ خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے کہ شعر و شاعری کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کا کیا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اپنی زبان سے جہاد کرتا ہے اور پھر اپنے قلم سے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق شعر و شاعری کو اگر اسلامی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ جہاد بالقلم کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین کرام آج اپنے اس پروگرام میں ہم جس عہد ساز شخصیت کے متعلق گفتگو کریں گے، جن کو اپنا موضوع سخن بنائیں گے، ان کا اسم گرامی ہے پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور پیر صاحب کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے، ان کے کلام اس پروگرام میں پیش کرنے کے لیے آج ہم نے جس ثناخوان بہن کو اس پروگرام میں دعوت دی ہے وہ انتہائی خوش الحان، خوش آواز، سمجھدار بہن ہے ہماری۔ ان کا نام ہے سہرش ایوب۔ سہرش پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام حسب روایت پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمدیہ کلام سے کریں گے، اور جو کہ لکھا گیا ہے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی؟ کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی؟ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بز میں عطا کون ہے؟ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بز میں عطا کون ہے؟ میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان،
اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نام پر کیا بلا ہے صبا کون ہے، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نام پر کیا بلا ہے صبا کون ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت خوبصورت آواز سلمیٰ آپ کی، بہت خوبصورت۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عہد ساز شخصیت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کے علم و فضل، تصنیف و تالیف اور فکر و نظر کا ہی زمانہ مثال دیا کرتا ہے۔ آپ کے متعلق ہم اس پروگرام میں گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت میں چاہتی ہوں کہ جو ثناخوان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی خوبصورت آواز میں پیر صاحب کا ایک نعتیہ کلام شامل کیا جائے۔ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کوفی
کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے عشق نبی کو دل سے مٹایا نہ جائے گا. مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر. مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر. بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا. بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا. دل میں کسی کو اور. جزاک اللہ. ماشاء اللہ سحرش انتہائی مستحکم انداز ہے آپ کا، جس کو اللہ پاک قائم و دائم رکھے. ناظرین کرام، پیر نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسی شخصیت جن میں شعر و شاعری، تصنیف و تالیف، علم و ادب، قرآن و حدیث، تحقیق و فلسفہ، ان تمام چیزوں کا گہرا ادراک رکھتے تھے وہ. اس کے علاوہ رومی و جامی اور خسرو جیسے سوز و گداز کی چاشنی بھی آپ کے لہجے میں شامل تھی. اور ناظرین کرام، بہت کم علماء اور عارفین اس طرح کے ہوا کرتے ہیں جن میں یہ تمام شخصی صفات بدرجہ اتم موجود ہوا کرتی ہیں. اور پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کا ایک اور خاصہ کہ عوام الناس سے لے کر ارباب اختیار تک جس نے بھی آپ کا دیدار کیا وہ آپ کی زلف گراگیر کا اسیر ہو کر رہ گیا. اور آپ کا اپنا ہی ایک شعر اس موقع پر خوب صادق آتا ہے کہ ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا. سرش آپ کی طرف آتے ہیں. اتنی عظیم شخصیت کے نعتیہ کلاموں کا انتخاب آپ نے کیا. آپ کے انتخاب کی بھی خوب داد دینی پڑے گی اور آپ کی آواز کی بھی یقیناً. آپ کچھ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گی پیر نصیر الدین صاحب کے حوالے سے یا ان کے نعتیہ کلاموں کے حوالے سے؟ دیکھیے سلمہ، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی جب میں نے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے کلام کا انتخاب کیا. آپ کی اگر شخصیت کی بات کی جائے تو کیا ہی کہنے ہیں، اور وہ کہا جاتا ہے کہ کلام کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ اماموں کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. تو پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب جو ہیں وہ کیونکہ پیر و مرشد ہیں، بے شک امام ہیں، تو یقیناً ان کا کلام کلاموں کا امام ہے. میں نے یہی ایک خصوصیت تھی جس کی بنا پر میں نے ان کے کلام کا انتخاب کیا. اور ایک شخصیت میں یہ ساری کوالٹیز ہونا کہ وہ محقق بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، خوبصورت خطاب بھی کرتے ہیں، خطیب بھی بہت اچھے ہیں، یہ ساری جو خصوصیات ہیں وہ ایک شخصیت میں جب جمع ہو جاتی ہیں تو اس کو پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں. خوبصورت، بہت خوبصورت. تو میں نے اس حوالے سے ان کے کلام کا انتخاب کیا کہ ان کا کلام بے شک بہت سارا کلام جو ہے وہ ثقیل اردو میں بھی لکھا گیا ہے، کیونکہ ان کو کہا جاتا تھا کہ ان کا تعلق ایسا لگتا ہے جیسے لکھنؤ سے ہے، لیکن ان کا کلام ہر خاص و عام میں مقبول ہے، عوام میں بھی اتنا ہی مقبول ہے جتنا خواص میں مقبول ہے. بہت سارے ایسے شعراء ہیں جنہوں نے بہت خوب لکھا ہے،
بہت زیادہ اچھے اشعار لکھے ہیں، لیکن یا تو ان کو صرف عوام نے پذیرائی دی ہے اور یا پھر ان کو صرف خواص نے پسند کیا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب ان خوش نصیب انسانوں میں سے تھے کہ جنہیں عوام اور خواص دونوں نے بہت زیادہ پسند کیا، اور آپ نہ صرف اردو زبان میں بلکہ آپ نے عربی، فارسی اور سرائکی، آپ کو ہفت جو ہے زبان کا ہفت زبان شاعر کہا جاتا ہے۔ اور سیرش بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ان کا تعلق پنجابی گھرانے سے تھا، پنجابی زبان سے ان کا تعلق تھا، لیکن ان کی اردو اتنی شستہ تھی کہ دبستان لکھنؤ کی خوشبو آتی تھی آپ کی اردو سے۔ بالکل، اور ان کے کلام آپ دیکھیے نا، اتنے خوبصورت انداز میں کون لکھ سکتا ہے، اور ہر ایک زبان پر ان کی کمپیٹنسی جو ہے وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ بالکل، پنجابی لے لیں آپ، یا سرائکی لے لیں، یا فارسی یا عربی زبان، ہر زبان پر ان کی جو کمانڈ تھی، جو ان کا ملکہ تھا، وہ قابل دید تھا۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی شاعری میں بہت زیادہ ورسٹیلٹی جس کو کہتے ہیں ہم، وہ زیادہ پائی جاتی ہے۔ نعت میں جو غزلیہ نعتیں ہیں وہ لکھنے کا جو آپ نے سب سے پہلے آپ نے آغاز کیا ہے، اور آپ نے بہت ساری غزلیہ نعتیں جو ہیں وہ لکھی ہیں، تو یہ آپ ہی کا خاصہ ہے، کیونکہ غزل میں نعت کا جو امتزاج ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے، اور اس کو لے کر چلنا اور ایک نئی صنف بنانا بہت مشکل ہے۔ بالکل، اپنے مختصر سے نعتیہ کریئر میں نے بھی جن لوگوں کو پڑھا یا جن کے کلام میں نے سنے، اس میں نے محسوس کیا کہ یا تو پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے کلام یا حفیظ طیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام جو ہیں وہ غزلیہ انداز میں جب بھی ہم پڑھتے تھے تو ایک عجیب سا لطف آتا تھا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم پنجابی کلاموں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اتنے عوامی کلام انہوں نے لکھے، اس طرز کے کلام لکھے کہ جو بچے کی زبان پہ ہیں وہ کلام، جیسے کہ ایک کلام ہے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، ہر خاص و عام کی زبان پر یہ کلام موجود ہے۔ تو اگر آپ یہی کلام ہمیں سنا دیں اس پر۔ ضرور۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت انوار بنائے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دستے تسلی، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے
زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، شرم عصیان سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم عصیان سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت لطف آیا، بہت سرور آیا۔ سحر شاب کی آواز ماشاءاللہ اللہ کریم نے آپ کو بہت نوازا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، آپ سے ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل